اور اس میں بارہا ہم نے یہ تنبیہ بھی کی ہے، بات بھی کی ہے کہ یہ سیاست کو اس طرح سے آپ گندا نہ کریں. اور یہ سلسلہ پھر شروع ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کے کل کے ایک انٹرویو سے، کلپ سے. کل انہوں نے سوال کیا تھا اور جواب کیا تھا، ذرا وہ پہلے دیکھیے. ٹی وی والا ایکسپیریمنٹ تھا، اسی ایک فرد واحد کا ایکسپیریمنٹ نہیں تھا. پیچھے پورا ایک مائنڈ سیٹ تھا. ذمہ داری ایک فرد پر ڈال کر اس مائنڈ سیٹ کو این آر او کو نہیں دیا جا رہا. کیا اس مائنڈ سیٹ سے یہ ایشورنس لی گئی ہے کہ جب کبھی حالات ٹریک پہ واپس آئیں گے تو کوئی نیا ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جائے گا؟ ہم سب جمہوری قوت ہیں. جمہوری رویے نہ انتقام کے حوالے سے مرتب ہوتی ہیں، نہ انقلاب کے حوالے سے مرتب ہوتی ہیں. تدریجی اصلاحات کی بنیاد پر ہمیں آگے جانا ہوتا ہے. سب ہمارے مسائل ہیں، ان مسائل کو تدریجی اصلاحات کے ذریعے سے مستحکم جمہوریت تک پہنچانا چاہیں گے. ہم اس ملک میں اپنے اداروں کی اصلاحات کی بھی سوچ رکھتے ہیں. آئین کے اندر تمام اداروں کے دائرہ کار متعین ہیں، اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیں گے تاکہ ملک کے اندر کبھی اس قسم کی شکایتیں یا سوالات پیدا ہی نہ ہوں. جو کہ فضل الرحمان اور نواز شریف کا آئیڈیا ہے. اور یہ اصلاحات کیا ہیں کہ یہ ہمیشہ جب بھی انہوں نے سازش کی، ان کو اقتدار ملا، انہوں نے پاکستان کی فوج کو پنجاب پولیس پہ جیسا کنٹرول نواز شریف اینڈ کمپنی نے ایکسرسائز کیا، یہ ویسا کنٹرول بنانے کے لیے انہوں نے صحیح کی. اور یہ جو کل کا ان کا بیان ہے اور جو سوال بھی ہے، اس کو اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ایجنڈا دوبارہ یہ دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی اصلاحات کا نظام بنانا چاہتے ہیں جس سے ہم فوج کے اوپر بھی ایک سیاسی کنٹرول اپنا جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اور اس وقت جو تمام تر خواہشات ہیں ان کی، وہ تقریباً اسی طرف آگے جو ہیں وہ بڑی ہیں. اور یہ سلسلہ نیا نہیں ہے. اس سے پہلے میمو گیٹ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جب میمو گیٹ کا سکینڈل آیا تھا اس سے کیسے پردہ ہٹا تھا، اور میمو گیٹ کا سکینڈل کیا تھا. صرف آپ کو ریفریش کرا دیتا ہوں کہ اس میں کیا بات ہوئی تھی. 2 مئی 2011 اسٹیلتھ ہیلی کاپٹروں پر سوار امریکی کمانڈوز افغانستان سے اڑان بھرنے کے بعد پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں قائم ایلیٹ ملٹری اسکول کاکول اکیڈمی سے چند کلومیٹر دور ایک وسیع و عریض گھر میں اترتے ہیں اور کامیاب کارروائی کے بعد بحفاظت واپس چلے جاتے ہیں. امریکی صدر باراک اوباما قوم سے خطاب کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موت کی خبر سناتے ہیں. نہ کوئی ثبوت، نہ دلیل، صرف ایک دعویٰ. الزام پاکستانی خفیہ اداروں پر دھر دیا جاتا ہے کہ وہ اسامہ بن لادن کو پناہ فراہم کر رہے تھے. اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کو مبینہ طور پر فکر لاحق ہوتی ہے کہ اب فوج مارشل لا نافذ کر دے گی. اپنے اقتدار کو محفوظ بنانے کے لیے صدر پاکستان اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی کو حکم دیتے ہیں کہ وہ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مائک مولن سے رابطہ کر کے ہر ممکن مدد حاصل کریں. حسین حقانی امریکی فوجی قیادت سے خفیہ رابطہ کرنے کے لیے اپنے درینہ دوست منصور اعجاز کو قاصد کا کردار ادا کرنے کے لیے قائل کرتے ہیں. اس سلسلے میں دونوں کے درمیان کئی دنوں تک ٹیکسٹ میسیجز اور طویل فون کالز کا بھی تبادلہ ہوتا ہے. بعد ازاں منصور اعجاز حسین حقانی کی ہدایت کے مطابق ایک خط کا متن تیار کرتے ہیں اور حسین حقانی کو یہ متن تصحیح کے لیے ارسال کرتے ہیں. ساتھ ہی یہ یقین دہانی بھی طلب کرتے ہیں کہ اس خط کے مندرجات کو پاکستان کے معزز ترین عہدے یعنی صدر پاکستان کی مکمل حمایت حاصل ہو. حسین حقانی اس متن کی تصحیح کے ساتھ ساتھ منصور اعجاز کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ صدر پاکستان اس خط کے مندرجات سے مکمل طور پر متفق ہیں اور وقت آنے پر کیے گئے وعدوں کو پورا بھی کریں گے. بعد ازاں منصور اعجاز اس وقت کے امریکی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیمز جونز کے ذریعے یہ خط جنرل مائک مولن تک پہنچا دیتے ہیں. خط ارسال کیے جانے کے ٹھیک 5 ماہ بعد حسین حقانی کے قاصد اور قابل اعتماد دوست منصور اعجاز فائنینشل ٹائمز میں ایک مضمون لکھ کر خط کا بھانڈا بھرے چوراہے میں پھوڑ دیتے ہیں. یہ کلپ اور یہ کچھ میں آپ کو اس لیے یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ جو پاکستان کی فوج کو مسخر کرنے کا جو ایک خواب ہے، یہ زرداری صاحب کا، فضل الرحمان کا، نواز شریف کا بڑا پرانا نہیں، بہت پرانا ہے اور ہمیشہ انہوں نے اسی طریقے سے کام کیا. یہ ابھی آپ نے زرداری صاحب کا میمو گیٹ کا کلپ دیکھا، ابھی آپ ڈان لیکس کا نواز شریف صاحب کی سوچ دیکھیے اور اس کو پھر آگے ڈسکس کرتے ہیں.
सिविल हुकूमत तो उनको उस खबर में ये इंडिकेशन दी गई, इस तरह कहा गया कि गालिबन सिविल हुकूमत तो उनको कंट्रोल करना चाहती है, सिविल हुकूमत उनको डिवेपनाइज भी करना चाहती है, लेकिन उसके रास्ते में आईएसआई गालिबन सबसे बड़ी रुकावट है। और आईएसआई को नाराजगी का इजहार किया गया मीटिंग में कि आपके लोग जो हैं वो हमें इस पे काम नहीं करने देते। ये वो चीज थी जो कि एक तो हकायक के मुनाफी थी। इंटरनेशनली इसका एक बहुत ही गंदा फॉल आउट हो सकता है आपके मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर। लिहाजा आर्मी की तरफ से इसका रिएक्शन आया, चीफ अवामी स्टाफ ने इस पे बड़े परेशानी का इजहार ये था डॉन लीक्स का एक क्लिप। इसी को आगे बढ़ाते हुए जब नवाज शरीफ की जो मुलाकातें हुई इंडियन बिजनेसमैनों के साथ, जिसमें बरखा दत्त जो कि एक मशहूर सहाफ़ी हैं हिंदुस्तान की, उन्होंने अपने अखबार में लिखा और जिसकी कभी तरदीद नहीं की गई। बरखा दत्त ने अपनी किताब में क्या लिखा वो भी जरा दिखा दीजिए। ये बरखा दत्त की किताब में जो लिखा गया है वो अब आपके सामने है कि उन्होंने ये लिखा कि मोदी है अनडिनाइबल सीक्रेट मीटिंग इन काठमांडू। नवाज शरीफ ने काठमांडू में गए और वहां पे उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के साथ और मोदी के साथ जो है वो अपनी मीटिंग की, और वो मीटिंग जो थी वो किसी तौर के ऊपर जो है वो उसको जाहिर नहीं किया गया था। और ये जो दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई ये नवाज शरीफ के काठमांडू दौरे में हुई, जहां नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद नरेंद्र मोदी को बुलाया गया पाकिस्तान में अपनी नवासी की शादी में, और वो काबुल से बगैर वीजे के पाकिस्तान आ गए। और ये वही वक्त था जब नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया कि पाकिस्तान के फौज के आर्मी चीफ उस वक्त जनरल राहील शरीफ थे, उनको उन्होंने कहा कि वो तो टेररिस्ट हैं लेकिन नवाज शरीफ जो हैं वो मसाइल का हल चाहते हैं और वो बड़े मुहिब वतन हैं। और उसके बाद उसी नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान बुलाया गया, जिन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर एक लीथल हमले किए पाकिस्तान की फौज के ऊपर, और उसी वक्त वो उनकी जो नवासी थी उनकी शादी में शिरकत कर रहा था। और इसके बदले में नवाज शरीफ ने इंडिया को क्या ऑफर किया वो हमारी साबिका जो स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान की, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया। जरा दिखा दीजिए। की बात कर लेते हैं। वो चौधरी एतजाज अहसन जो है उन्होंने एक दफा स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ जो है वो कुलभूषण जाधव का नाम ऑन फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ले लेते हैं, या नवाज शरीफ जो है वो किसी अपनी तकरीर में तस्करा कर देते हैं इंडियन इन्वॉल्वमेंट का बलूचिस्तान में, तो वो कोई 1-2 लाख रुपए उन्होंने कहा मैं गरीबों में बांटूंगा। वो मौका नवाज शरीफ ने नहीं दिया। शरीफ फैमिली जो है वो प्रो इंडिया थी, बिल्कुल थी, उनकी शायद बिजनेस इंटरेस्ट भी थी। और ये जो एक हमने देखा कि एक बहुत पुरानी पाकिस्तान की पॉलिसी की एक पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर कोई पाकिस्तानी लीडर या सीनियर ऑफिशियल दिल्ली जाएगा तो वो हुर्रियत लीडर्स से, कश्मीरियों से जरूर मुलाकात रखी जाती है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब दिल्ली गए और प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी, उन्होंने कश्मीरियों से मुलाकात नहीं की। फोरम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बोलता है, उसमें दफ्तर खारजा का इनपुट जरूर शामिल होता है। तो क्या दफ्तर खारजा कहता था कि ये बात नहीं करनी, इंडिया के ऊपर बात नहीं करनी, इन तकारीर में कुलभूषण जाधव का नाम नहीं लेना, बलूचिस्तान में इंडियन इन्वॉल्वमेंट का नाम नहीं लेना, या ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में डिसाइड होता था? बल्कि प्राइम मिनिस्टर ये भी कहते थे कि दफ्तर खारजा ने भी नहीं लेना। अच्छा, दफ्तर खारजा ने भी नाम नहीं लेना, ये बिल्कुल इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस आती थी। जहां तक उनका यूएनजीए में जो तकरीर, वो तो फॉरेन ऑफिस ही ड्राफ्ट करता है हमारा मिशन, और वो क्या करते हैं। तो आप लोगों ने भी कुलभूषण का, वो कुलभूषण का तो अगर उन्होंने नहीं किया, लेकिन कश्मीर पे बात जरूर की। इसके अलावा उनकी अपनी ये बिल्कुल एक क्लियर उनकी एक डायरेक्शन थी, लाइन थी कि इंडिया के खिलाफ ज्यादा बात नहीं करना, ना बात करें। अच्छा, तो उसका फायदा हुआ या नुकसान?
انڈیا نہیں پالیسی ہے، بندہ کسی سوچ سے تو بناتا ہے نا پالیسی. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہمیں شاید اس سے کوئی فائدہ ہوگا، تو وہ فائدہ ہوا کہ نہیں؟ پتہ نہیں ان کو ہوا ہو، تو پاکستان کو تو کوئی نہیں ہوا، کیونکہ انڈیا کی پالیسی میں ہم نے کوئی چینج نہیں دیکھی. یہ ہمارے جو دفتر خارجہ ہے اس کی جو ترجمان ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ وزیراعظم ہاؤس سے ہندوستان کے بارے میں ان کو کیا ہدایات دی گئیں، اور یہ ہدایات اس وقت دی جا رہی تھی جبکہ پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر نریندر مودی بات کر رہے تھے اور انہیں جو ہے وہ دہشت گردوں کا ساتھی قرار دے رہے تھے، اور نواز شریف کو کہہ رہے تھے کہ وہ مسائل کا حل بتائیں گے. اس سازشی گھرانے کی جو سیاست ہے وہ یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد نواز شریف نے اپنے مختلف بیانات میں فوج کے اوپر رقیق حملے کیے. یہی رقیق حملے ان کی بیٹی مریم نواز شریف نے بھی جاری رکھے. تھوڑا سا زیادہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ انہوں نے جس طریقے کی گفتگو کی وہ بہت ہی نامناسب ہے. تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ ان کی لائن کیا تھی فوج کے بارے میں. ابھی حالیہ یہ جو نئی نسل ہے مریم نواز شریف کی اور نواز شریف کی کیا لائن ہے وہ دیکھ لیجئے. تھینک یو. جیتے رہو، سلامت رہو. ذرا تیز کر لو، تیز کر لو. تھینک یو. جیتے رہو، سلامت رہو. دیا اس پاکستان کو، برباد کر چکا ہوں اس پاکستان کو، تباہ کر دیا اس پاکستان کو، لہو لہان کر دیا پاکستان کو. نواز شریف اب پاکستان تم ٹھیک کرو. خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف. میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ ڈیفنس بجٹ کو اور بھارت کے ساتھ جو پیس پروسیس ہے اس کو الگ الگ دیکھیں. میں ڈی ایچ اے کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے، جنرلوں کو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے. 65 میں فیک پرائمری اس وقت مسئلہ آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی جو تحریک انہوں نے پیش کی اس کے اندر ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے یورپی یونین کے اوپر تنقید کیوں کی. میں نے کل بھی پوچھا تھا کہ یورپی یونین سے آپ کا کیا اتنا قریبی رشتہ ہے کہ آپ کو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہے. پرائم منسٹر نے جو بات کہی تھی وہ تو بالکل سمپل بات تھی. انہوں نے کہا کہ یہی لیٹر جو آپ نے ہمیں لکھا ہے آپ نے ہندوستان کو یا کسی اور ملک کو بھی کیا اس بارے میں بات کہی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ اس کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں، اور اب سے کچھ دیر پہلے فضل الرحمان نے بھی یہی بات کی. وہ آپ سن چکے ہیں. حمزہ شہباز نے آج کیا بات کی وہ بھی آپ سن لیجیے. تشویش کی بات یہ ہے کہ عمران نیازی اپنی حرکات اور سکنات کی وجہ سے آج سیکیورٹی معاملات پر غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتا ہے. پہلے تو اپوزیشن کو للکارتا تھا، کبھی امریکہ کو کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. مجھے بتائیں یہ کون سی ڈپلومیسی ہے؟ یورپین یونین کو بڑے جلسے میں رکیتا ہے، لتاڑتا ہے. یہ کون سی فورن پالیسی ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز کو اس بات کے اوپر گلا ہے کہ وزیر اعظم ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہہ رہے ہیں اور یورپی یونین کے اوپر وہ بات کیوں کر رہے ہیں. دراصل یہ جو گھبرائے ہوئے چہرے ہیں، ابھی مریم نواز کی تو گفتگو یہاں پہ سنانے کے قابل ہی نہیں ہے جو انہوں نے باتیں کہی ہیں. اب یہ جو ساری گفتگو ہے یہ بنیادی طور کے اوپر کیا کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی آزادانہ خارجہ پالیسی کیوں ہے. چاہے آپ فضل الرحمان کو اٹھا کے دیکھیں، چاہے آپ شہباز شریف کو دیکھیں، چاہے ان کے بچوں کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ عدم اعتماد کی تحریک اس لیے جمع کرائی گئی ہے کہ آج پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس میں ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا گیا ہے، یورپی یونین کو کیوں جو ہے وہ بات کی گئی ہے.
اب آپ مجھے بتائیے پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کیا وہ ان لوگوں کے پیسے جو یورپ میں پڑے ہوئے ہیں جو لندن میں پڑے ہوئے ہیں کیا ہم نے اس کے محافظ کے طور کے اوپر زندگیاں گزارنی ہے یا ہم نے ایک آزادانہ اور خود مختار فورن پالیسی کو آگے لے کے چلنا ہے. ایک طرف یہ پاکستان کی فوج کو اپنا نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں دوسری طرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک انجمن غلامہ کی طرح اپنی زندگی بسر کریں. الحمدللہ اس وقت پاکستان میں ایک مکمل اتحاد اور یگانگت ہے. تمام ادارے جو ہیں ان کی طرف سے یا تمام جو پاکستان کی حکومت ہے ان کی طرف سے عوام کو یہ یقین دہانی ہم کرا چکے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزادانہ ہوگی خود مختاری پر مبنی ہوگی اور ہمارے مفاد میں ہوگی اور ہمارا مفاد میں یہ مفاد بھی شامل ہے کہ ہم ویسٹرن ممالک کا جو بلاک ہے چاہے وہ امریکہ ہے یا یورپی یونین ہے ہم ان سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں. ہم امریکہ سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں ہم یورپی یونین سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی خود مختاری کو ان کے خواہشوں کے غلام بنا دیں. ہم نے اپنی فورن پالیسی اپنے جو مفادات ہیں اس کے تابع رکھنی ہے اور دوسرے لوگ جو ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں ہماری تو تجارت ساری جو ہے وہ یورپ کے ساتھ ہے یہ بالکل درست بات ہے لیکن ہماری تجارت ان کے ساتھ ہے. ہماری اپنی غیرت کے نام کو بیچ کے تو ہم تجارت نہیں کر رہے. تجارت کی ان کو بھی ضرورت ہے ہمیں بھی ضرورت ہے. تجارتی تعلقات ایک دوسرے کے مفاد کے اوپر مبنی ہوتے ہیں لیکن جہاں پہ ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم اپنی عزت نفس ختم کر دیں ہم ایک غلام بن جائیں ہم اپنے کسی مفاد کو سامنے نہ رکھیں اور ایک ایسی جو ہے وہ لیڈرشپ کا رول ادا کرنا شروع کر دیں کہ جس کے پاس عزت نفس ہی نہ ہو. اگر لیڈرشپ کے پاس عزت نفس نہیں ہوگی تو عام آدمی کے پاس کیسے جو ہے وہ عزت نفس ہوگی. لہٰذا آج پورا پاکستان وزیر اعظم پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے اور ہم انشاءاللہ اسی آزادانہ خارجہ پالیسی کو آگے لے کر چلیں گے. اور جہاں تک فضل الرحمان صاحب کا اور بلاول بھٹو صاحب کا تو خیر اسلام آباد والے تو شکریہ ادا کر رہے ہیں. کتنے لانگ مارچ جو ہیں وہ اتنی ہنسی پہ ختم ہوتے ہیں جتنا پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ختم ہوا. اتنا ہنسی خوشی اور اتنا جو ہے کہکوں سے بھرپور لانگ مارچ جو انہوں نے ختم کیا اس کے اوپر ہم ان سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جہاں تک عدم اعتماد کی تحریک کا تعلق ہے یقینی طور کے اوپر ہماری یہی خواہش ہے کہ 21 22 اور 23 کو یہاں جو وفود ہیں وہ آنے شروع ہو جانے ہیں اسلامی وزرائے خارجہ کے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے 23 مارچ کی جو پریڈ ہے اس میں پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ ہیں وہ بھی اس پریڈ میں کھڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ جو امپورٹنٹ یورپین ممالک کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ بھی ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے وہ بھی اس پریڈ میں کھڑے ہوں گے. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سارے سیاسی ڈرامے ہیں یہ اس ایونٹ سے پہلے ختم ہو جائیں اور اسی کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جس طرح آج وزیر اعظم صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہم اس محاذ کے اوپر پر اعتماد ہیں. اس کے اوپر جو اس وقت کی جو قانونی پوزیشن ہے وہ بھی بڑی واضح ہے. اسپیکر صاحب کے پاس بالکل یہ اختیار ہے کہ وہ ووٹ قبول نہیں کریں گے ان لوگوں کی جنہوں نے کہ یہ اپنی پارٹی کا مینڈیٹ کے خلاف وہ جائیں گے. وہ آرٹیکل 63 اس کے اوپر بڑا واضح ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے تمام ایم این ایز جو ہیں اس وقت 179 لوگ وہ تھے جو کہ جن کی پرائم منسٹر صاحب جو ہماری پارٹی سے اور ہمارے الائز ہیں ان کی ہمیں پوری مکمل حمایت حاصل ہے اور ہمیں ایکسٹرا ووٹس جو ہیں ان کی بھی امید ہے. کل میں نے کہا تھا 4 یا 5 ہوں گے. آج امید ہے کہ ہمیں ایک آدھ اور آدمی جو ہے وہ جوائن کر جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارا نمبر جو ہے یہ بھی بڑھ جائے گا. 172 لوگ اپوزیشن نے لے کے آنے ہیں اسمبلی میں. ہم نے ظاہر ہے کہ لوگ اپنے جو ہیں وہ اسمبلی میں لے کر نہیں آنے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ مسئلہ جلد از جلد جو ہے وہ ختم ہو سکے. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ OIC کا جو اجلاس ہے اس کے لیے مہمان بھی آئیں گے اور آپ نے دعوت ناموں کا بھی ذکر کیا کہ بڑے مہمانوں کو وہ بلایا جا رہا ہے. آپ نے کہا کہ اس سے پہلے یہ حل ہو جانا چاہیے تو کیا حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اجلاس اسی آنے والے ہفتے میں بلا لے گی؟ کوئی حوالے سے فیصلہ ہم نے تو نہیں کرنا, یہ تو اسپیکر صاحب نے کرنا ہے. ہم تو جو اپنی مدعا ہے یہ بتائیے گا کہ آرٹیکل 63A کی بات ہو رہی ہے کل سے بہت زیادہ اور یہ ڈیبیٹ آ رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ جب ووٹ ڈال دیا جائے گا اس کے بعد وہ امپلیمنٹ ہوگا اور اس کے بعد پروسیس ہوگا تو کیا وہ کاؤنٹ ہوگا یا وہ پروسیس سے رک جائے گا سارا؟ جو اپیرنٹلی جو ریڈ ہے آرٹیکل 63(1)A
اس کے تحت تو اسپیکر کو یہ جو ڈکلریشن کا اختیار ہے کہ ایک آدمی اس نے فلور کراس کیا یا نہیں کیا، یہ اختیار جو ہے یہ لیڈر آف دی پارٹی کا ہے. لیڈر فیصلہ کرے گا کہ کسی آدمی نے ہاؤس فلور کراس کیا یا نہیں کیا، اور اس کے بعد اسپیکر نے اس کی ڈکلیریشن جاری کرنی ہے. لہٰذا یہ تو بے تکی بات ہے کہ آئین کہے کہ نہیں پہلے تو آپ خلاف ورزی کر لیں اور پھر ہم آپ کو سزا دیں گے. خلاف ورزی سے ہی روکنا جو ہے وہ آرٹیکل 63 میں نہیں. اتحادیوں کی تو ایک اپنی پارلیمانی پارٹی ہے. وہ جی یار وزیر اعلیٰ پنجاب تبدیل ہو رہے ہیں تو اس میں کتنی صلاحیت ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ دو وجوہات سے اس وقت وزیر اعلیٰ ہے. ایک یہ کہ انہیں عمران خان کا اعتماد حاصل ہے، اور دوسرا یہ کہ انہیں جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اعتماد حاصل ہے، اور وہ اس وقت تک ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے جب تک وہ ان دونوں اعتماد جو ہیں وہ ان کو رہیں گے. اور جس طرح سے آپ نے دی بھی تھی خبر کچھ دن پہلے دی تھی کہ وزیر اعلیٰ نے تو خود بھی وزیر اعظم صاحب کو مل کے آفر کی تھی کہ وہ ریزائن کرنے کے لیے تیار ہے. اس وقت ہمارا فوکس نو کانفیڈنس ہے. پنجاب کے اوپر جو بڑے فیصلے ہیں اس کی طرف بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے، لیکن ابھی نہیں. کنہوں نے؟ اب ہمیں کیا پتا فیک ہے. فواد چوہدری صاحب کچھ عرصہ پہلے تحریک لبیک نے روڈ بلاک کیے ہوئے تھے تو وفاقی وزراء کہہ رہے تھے کہ ان کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ہے. تو اب دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی ہاتھ ہے اس نو کانفیڈنس کے پیچھے بھی. تو کیا یہ وہی تو غیر ملکی ہاتھ ہے جو تحریک لبیک کے پیچھے تھا، یہ کوئی نیا ہے؟ تحریک لبیک کے پیچھے بھی سارا جو ان کی سوشل میڈیا کیمپین تھی وہ ہندوستان سے ہو رہی تھی، اور ہم نے جو پورا وہاں پہ آپ کے سامنے ریکارڈ رکھا تھا وہ تحریک لبیک کو پوری سپورٹ جو ہے وہ ہندوستان کے اکاؤنٹ سے ہو رہی تھی. اس کے اوپر کبھی کوئی ڈینائل نہیں ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو آرٹیکل ہے اس کا اطلاق پہلے ہونا چاہیے، تو جو آئین کے مطابق تو یہ کہ نیلی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی رکن وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دے دے گا تو اس کے بعد اس کی، تو کیا نیت کی بنیاد پر حکومت جو ہے ارکان کے خلاف فیصلہ کر لے گی؟ اور دوسرا یہ کہ کیا مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم کی جانب سے آپ کو واضح یقین دہانی مل گئی ہے؟ کیونکہ ابھی بھی مسلم لیگ کاف کی قیادت اور ایم کیو ایم کی قیادت کو اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتیں یقین دہانیاں ہمیں سب کی طرف سے مل گئی ہیں. اور یہ جو آرٹیکل 63(1)(a) ہے یہ ڈیفرنٹ ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں. وہ 2 ہے جو کہتا ہے کہ ووٹ دیں گے تو ڈسکوالیفائی ہوں گے. آرٹیکل 63(1)(a) جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی پارٹی چھوڑ رہا ہے اور دوسری پارٹی جوائن کر رہا ہے، تو اگر لیڈر آف دا ہاؤس اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس آدمی نے اپنی پارٹی چھوڑ دی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ ڈکلیریشن. اپوزیشن کے 5 بندے کون سے والے آپ کے پاس؟ اپوزیشن کے بھی 5 بندے بتائیں گے، لیکن اینڈ پہ بتائیں گے نا سارے. رضوان اور اس میں آپ نے بتایا کہ ماضی میں فوج کے خلاف اس طرح سے یہ دونوں جماعتیں کانسپائر کرتی رہی ہیں. یہ ایک تاثر یہ دے رہے ہیں اور ہر جگہ یہ بیٹھ کے بات بھی ہو رہی ہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے اس بار، اسی وجہ سے ہم بڑی قوت کے ساتھ حکومت پر حملہ آور ہوئے ہیں. پرائم منسٹر نے اس دن ہم سے گفتگو میں یہ کہا کہ فوج ان کے ساتھ. یہ سر تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ فوج ان کے ساتھ ہے یا نہیں؟ ہماری جو کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے اس میں فوج کو حکومت کے ساتھ ہی رہنا ہوتا، اور اگر فوج حکومت کے ساتھ نہیں ہوتی تو ظاہر ہے ہماری کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے وہ اس کے برعکس ہوگا. تو فوج نے تو اپنی آئین کے اوپر عمل کرنا ہے، فوج آئین کے اوپر عمل کرے گی. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارلیمانی پارٹی ایکٹ ہے 189 لوگ موجود ہیں، جب سارے 179 جب سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور کوئی ٹوٹا نہیں بن جاتا پھر لوگوں کو کیوں روک رہے ہیں ووٹ ڈالنے سے؟ کس کو ووٹ ڈالنے سے؟ ہم نے تو ووٹ نہیں ڈالنا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ وہاں نہیں آئیں گے اور ان کو نیت کی بنیاد پر ان کو نہیں، اس لیے کہ ووٹ ڈالنا جو ہے وہ تو عدم اعتماد کے حق میں ڈالنا ہے نا. وہ تو اپوزیشن نے دکھانا ہے نا، وہ اپوزیشن دکھائے اپنے بندے. میں نے تو کہا تھا میڈیا کے سامنے پیش کرنا. جی فہیم ابھی ہم جو سارے لوگ ہیں، ترین صاحب ہیں، علیم خان صاحب ہیں، یا باقی جو تمام لوگ ہیں وہ بھی رابطے میں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایک ان کے ساتھ بھی بات چیت جو ہے وہ رہے گی، اور ہم ایک متحدہ قسم کا جو رسپانس ہے وہی دیں گے انشاءاللہ. آپ کو بتائیں